کیا معیارات ہونے چاہیے؟ ایک شخص اگر اپنا جائزہ لینا چاہتا ہے کہ میرے اندر روحانیت ہے یا نہیں، یعنی یہ کہ جو انقلابی روحانیت ہے وہ اس کے اعتبار سے میں کس جگہ کھڑا ہوں، لیکن یہ میں پہلے ہی لفظ استعمال کر چکا ہوں، سیلف اسسمنٹ، اس کو آپ دوسروں کے لیے پیمانہ نہ بنائیں، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان اپنے آپ کو خوب جانتا ہے کہ وہ کتنے پانی میں، اپنے اندر جھانکے اپنا جائزہ لے، دوسروں کے لیے صرف ایک معیار رکھیے اور وہ ہے حلال اور حرام کا، فرائض اور حرام، اس پر ناپیے جس کو بھی ناپنا ہے، اس سے آگے کا معاملہ ناپ تول کا نہیں ہے، اس میں آپ اپنے دل میں کسی کے لیے قدر محسوس کریں، اس کے لیے محبت محسوس کریں، اس کے کسی بھی نیکی کے کوئی مظہر ہے جو اس میں نظر آ رہا ہے، اس کے اندر کوئی اتباع سنت کا کوئی خاص میلان ہے آپ کو نظر آ رہا ہے، وہ آپ اپنے دل میں، لیکن محاسبہ، تنقید، جائزہ کسی کا اس کے اندر صرف اس ایک یارڈ سٹک کے اوپر کہ الحلال بین والحرام بین، جو بھی ہمارا ہوگا معاملہ وہ تو ہوگا اس کے حوالے سے، ہاں اپنی ذات کے لیے پھر اس میں سیلف اسسمنٹ کے لیے میرے نزدیک سورہ تغابن کا دوسرا رکوع ہمارے سامنے ہمیشہ رہنا چاہیے۔ اصل میں ناپیے اپنے آپ کو، نمبر ایک، اللہ کی رضا پر راضی رہنے کی کیفیت کتنی پیدا ہو گئی، آپ اندر ہی اندر اللہ تعالیٰ سے لڑائی تو نہیں لڑ رہے، اندر ہی اندر لڑائی لڑنے کا مطلب کیا ہے، یہ کیوں ہو گیا، یہ کیا ہو گیا، یہ کس نے کر دیا، وہ اس نے کر دیا، اس پر صدمہ، اس پر رنج، یہ جو شکلیں ہیں در حقیقت یہ اندر ہی اندر ہے، اور یہ کس کے ساتھ لڑائی ہو رہی؟ اللہ کے ساتھ لڑائی ہو رہی۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ، یہ ہے اصل میں کہ جو معیار اولین معین کیا، اطاعت کو بھی بعد میں لائے ہیں، واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اطاعت بھی بعد میں ہے، اصل میں تو یہ انٹرنل ایک کیفیت ہے، ایمان اللہ پر ہونے کا جو سب سے پہلا مظہر ہے وہ یہ کہ آپ کے اندر اللہ سے لڑائی نہ ہو رہی ہے، اللہ کے ساتھ ناراضگی نہ ہو، کوئی شکوہ شکایت اللہ کے خلاف آپ کے دل میں پروان نہ چڑھ رہی، بلکہ یہ کہ اس کی رضا، اس کی رضا جو بھی راضی ہے، جو اللہ کی طرف سے آیا ہے کہ ہر چساقی ماریختین الطافت، کسی کے ذریعے سے آیا، کسی نے کچھ کر دیا ہے، وہ اپنا جواب خود دے گا، اس کا جو بھی سزا ہے وہ بھگت لے گا، کسی نے مجھ پر زیادتی کی ہے، کہاں جائے گا آخر، پکڑا ہوا اللہ کے حضور میں آ جائے گا، لیکن یہ کہ ان چیزوں میں جہاں تک ضرورت ہو کسی کی سزا دلوانے کی، جو ہمارے ہاں تعزیرات کا نظام ہے وہ اپنی جگہ ہے، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، لیکن اپنے دل میں یہ سمجھے بغیر تو چارہ نہیں ہے کہ جو شے بھی ہوئی ہے اذن رب کے بغیر تو نہیں ہوئی، اور اگر اذن رب ہے تو اس میں پھر میرے لیے کوئی خیر ہے، اس حوالے سے اللہ کی رضا کے ساتھ راضی رہنا، یہ ہے پہلا معیار۔ دوسرا اطاعت، اطاعت کتنی؟ یہ تو ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں سب سے پہلے فرائض ہے، اگر ان کو چھوڑا ہوا ہے، اور سب سے پہلے حرام مطلق چیزوں میں سے کسی کے اندر اگر آدمی پھنسا ہوا ہے تو یوں سمجھے کہ جب تک اس دلدل سے نہیں نکلے گا، روحانیت کا نام لیتا ہے تو غلط وہ حرکت کر رہا ہے، وہ دلدلوں میں پھنسا ہوا ہے، حرام کا کھانا ہے، حرام کا معاملہ ہے، اور اس سب کے اندر جو ہے وہ روحانیت کے لیے کچھ نہ کچھ کوئی جو ہے خاص جو مظاہر ہیں، ظواہر تقویٰ ہے، ان کا اہتمام ہو رہا ہے، اور اس کے حوالے سے آدمی جو ہے ایک سوڈو کنٹینٹمنٹ، اپنے لیے ایک بہت ہی مصنوعی قسم کا اطمینان حاصل کر لیتا ہے، تو یہ تو در حقیقت شیطان کے ہتھ کنڈوں میں سے ایک ہتھ کنڈا ہے۔ مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے، یہی تو اسے درکار ہے۔ تو پہلی چیز اطاعت کے اندر کیا ہے؟ فرائض، اور اس میں جو چیز حرام ہے اس سے اجتناب مطلق۔ اب اس کے بعد اصل شے اس دور میں کیا آئے گی، یہ ہے اصل میں زمین و آسمان کا فرق جو واقع ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ اب دو حالتیں ہو سکتی ہیں، یا تو اللہ کا دین غالب ہے اور آپ اس کے تحت، اس نظام کے تحت زندگی گزار رہے ہیں، تو ٹھیک ہے، اب جو بھی نظام خلافت ہے، نظام حکومت ہے، آگے کا کام اس کے ذمے ہے، اب آپ اس معاشرے میں رہتے ہو، اچھا کھائیں، اچھا پہنیں، قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، اس میں کوئی آپ کے لیے بری بات نہیں ہے، آپ کما رہے ہو، محنت کر رہے ہو، جو کمائیں اس میں اچھا کھائیں، اچھا پیئیں، اچھا پہنیں، یہ سب کچھ کریں، اچھا مکان بھی ہو آپ کا، کوئی حرج نہیں، کس نے حرام کیا؟ لیکن جہاں باطل کا غلبہ ہو وہاں اب آپ کی ساری توانائی اور قوت اور صلاحیت اور محنت جو ہے، اچھا کھانے کے لیے تو وقت لگانا پڑے گا نا، کمانے کے لیے، اچھا مکان حاصل کرنے کے لیے تو اپنی نہ معلوم کتنا خون پسینہ جو ہے وہ کھپا کر اینٹوں کی شکل میں تبدیل کرنا ہوگا، فرنیچر کی شکل میں تبدیل کرنا ہوگا، اور ڈیکوریشن پیسز کی شکل کے اندر تبدیل کرنا ہوگا، وہ آپ ہی کا خون ہے، آپ ہی کا اصل میں توانائی ہے، کیلوریز ہے جو جلتی ہیں تو یہ اینٹیں بنتی ہیں۔ اس حوالے سے اس سب کی ڈائیورشن اگر نہیں ہو رہی ہے
کہ کم سے کم پر انسان اکتفا کر کے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اگر یہ نہیں ہے تو روحانیت جو ہے وہ اس کے لیے جو بھی ہمارے معیارات بن چکے ہیں ہمارے معاشرے میں، ان سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ تیسری شے توکل، کسی شے کے بارے میں یہ نہ ہو کہ یہ اسباب کے حوالے سے کوئی شے ہو جائے گی، اگرچہ بڑا باریک راستہ ہے، اسباب فراہم بھی کرنے، اعدوا لہم ما استطعتم من قوۃ ومن رباط الخیل، امکانی حد تک اس میں کوتاہی ہوئی تو بھی مجرم ہو، لیکن اگر کہیں ذرا سا بھی اسباب کے حوالے سے آپ نے نتائج کو جوڑ دیا اور اللہ بیچ میں سے غائب ہو گیا تو معلوم ہوا کہ یہی محجوبیت ہے، محجوب ہو گئے، ایمان باللہ سے اب آپ اوٹ میں آ گئے۔ کوئی سبب نتیجہ برابر نہیں کر سکتا جب تک اذن رب نہ ہو۔ تو آپ کا بھروسہ، آپ کا توکل، اور اس میں خاص طور پر یہ ہے کل کیا کھائیں گے، کیا پہنیں گے، کیا مسائل ہوں گے، کیسے ہوں گے، پروفیشن ہے اس کو میں چھوڑ دوں کیسے چھوڑ دوں، کاروبار ہے کیسے لپیٹ دوں، سارا مسئلہ تو یہاں آتا ہے آدمی کا کہ توکل کتنا ہے، اللہ کے رازق ہونے کا یقین ہے، یہی تو ہے سارا مسئلہ۔ تو اس حوالے سے یہ معیارات جو ہیں در حقیقت یہ بنیادی تین ہیں۔ اس کے بعد دو اور جو آئے ہیں اس میں اپنی گھریلو زندگی میں دیکھیں، واقعتاً اس میں اس کا کردار وہی ہے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کا آیا، کان یامر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ، وہ تو حکم دیتے تھے اپنے اہل و عیال کو۔ یہ معاملہ اگر ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ان کی محبت میں اور ان کی دل جوئی میں گرفتار ہو کر اور آپ نے اپنی جو ویلیوز ہیں ان کے اندر کوئی تبدیلی کر لی ہے، چلیے حرام میں منہ نہیں مارا لیکن اسی کی وجہ سے آپ نے اپنی کٹوتی کر دی ہے، اس جد و جہد کے اندر جو ٹائم اور وقت اور صلاحیت لگ رہا تھا اس میں سے کٹوتی کر کے آپ نے اہل و عیال کی رضا جوئی کے لیے استعمال کیا تو بیمار کھا گئے، فیل ہو گئے۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ، یہ تصور سامنے ہے یا نہیں؟ اب ظاہر بات ہے کہ اس کا ہر شخص خود جائزہ لے سکتا ہے۔ اس کے لیے پہلے میں نے عرض کر دیا تھا کہ یہ 5 معیارات جو ان 5 آیتوں میں آئے ہیں، واقعہ یہ ہے کہ یہ ہے آپ میں سے ہر شخص کے سامنے روحانیت کا معیار یہ رہے، باقی چیزیں اضافی ہیں، یہ صرف جو جس کو کہتے ہیں کہ اوپر کا غازہ لگا ہوا ہے یا یہ کہ کوئی اور آپ نے کاسمیٹکس استعمال کر لیے ہیں، یہ اس طرح کی چیزیں ہیں، یا غازہ ہے یا ساغر و مینا کی کرامات، چہروں پہ جو سرخی نظر آتی ہے سر شام۔ تو اگر یہ انفراسٹرکچر شخصیت کا نہیں ہے تو در حقیقت اوپر کی اضافی جو یہ غازہ وغیرہ ہے، لپسٹک ہے، یہ بجائے مفید ہونے کے نقصان دہ ہوتے ہیں۔